نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم 24ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورۃ زمر کا بقیہ حصہ ہے، اور پھر سورۃ مومن جو ہے وہ مکمل ہے، پھر سورۃ حامیم سجدہ اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ زمر کے جو بقیہ حصہ بچ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اسی طرح پھر جہنمیوں اور جنتیوں کے داخل ہونے کی کیفیت کا بیان ہے۔ آگے پھر ناظرین سورۃ مومن شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ مومن میں 4 باتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، اس میں کہ مومن کا بیان فرعون کے جو غرور ہے اس کے متعلق، پھر اللہ سے جو اعراض کرنے والے ہیں ان کے متعلق، اور پھر اس میں نمبر 4 پہ انسان کی تخلیق کا جو بیان ہے وہ بتایا گیا ہے۔ مومن کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا کہ آپ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس نے فرعون اور اس کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا، اور اس کا انجام بہت برا ہوا۔ آگے پھر فرعون کے تکبر کا بیان آ رہا ہے۔ جی ناظرین، تو آگے پھر فرعون کے غرور کا بیان بھی آیا ہے کہ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کی، اور حامان کو حکم دیا کہ وہ ایک محل تعمیر کیا جائے۔ پھر جو اللہ سے اعراض کرتے ہیں ان لوگوں کا بھی بیان آیا ہے، اور انہیں جہنم کا عنقریب جو سزا دی جائے گی اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ پھر انسان کی جو تخلیق ہے اس کا بیان ہے کہ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر بوڑھا ہوا، اور پھر اس کے بعد کی جو مراحل وہ فوت ہوا، اور پھر آگے کے جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ آگے پھر سورۃ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے، اس کا ابتدائی حصہ ہے کہ آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے، کفار کی شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور دائی جو ہوتے ہیں ان کے سچے بیان کا بھی بتایا گیا ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزوں کو 4 دن کے اندر بنایا، آسمان اور زمین کو 2 دن کے اندر بنایا، اور اسی طرح پھر دائی کا بیان ہے۔ دائی کا بیان یہ ہے کہ اس سے بہترین بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور وہ دائی کا کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے اس کے متعلق بھی بتایا گیا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔